آج کل شادی کے ظالمانہ رسم و رواج اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں جامع مسجد رحمت العالمین کی جانب سے ایک انوکھا فیصلہ کیا گیا۔ مسجد کے ایک حصے میں شادی ہال قائم کر دیا گیا۔ اس ہال کی کوئی چارجز اور فیس نہیں ہے۔ کیا اسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اور کیا کیا سہولیات ہیں؟ شادیاں ہماری تہذیب ہے، یہ تہذیب آلودہ ہو چکی، ہم نے اس کو اس آلودگی سے بچانا ہے، نکاح کو مبارک، مقدس اور پیارا بنانا ہے۔ ہم مسجدوں والے اپنی امت کی بیٹیوں کو سنبھال سکتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنی جو بوڑھی مائیں ہیں ان کو سنبھال سکتے ہیں، ہم مزدوروں کا، محنت کشوں کا، سفید پوش لوگوں کا سہارا بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ ماں ہے، بیٹی کے روانگی کے موقع پہ کھانا نہیں کھلا سکتی، ہم قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے مہمانوں کو بھوکا رکھنا نیکی ہے۔ اور اگر اس ہاتھ کے ذریعے ہم لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی نہیں ہونے دے گا۔ ایک ابھی شمع جلی ہے، یہ اتنی شمع جلیں گی کہ یہ اندھیرے سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے۔ ہمیں بعض ایسی خواتین کے جو اس وقت قریب المرگ ہیں، ان کے مبارکباد کے میسج آئے ہیں، انہوں نے دعائیں کی ہیں کہ میری بیٹی کی میری بات شادی کر دیں۔ اب ان لوگوں کی تصدیق ان کے حالات کرتے ہیں، ان کے کھردرے ہاتھ کرتے ہیں، ان کی پھٹی ہوئی پیچھے سے جو پھٹی ہوئی ان کی جوتی ہے اور ایڑی رگڑی ہوئی ایڑی کرتی ہے۔ اس کلچر کو ہم نے بدلنا ہے۔ اگر شیطانی کلچر معاشرے میں پروان چڑھ سکتا ہے تو رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ آپ کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی بہنیں ہیں، ان کے لیے در بدر ہونے کی ضرورت نہیں، قرضے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے لیے روانگی کا، شاندار روانگی کا، دعاؤں کی گونج میں اور اذان کی صداؤں کی بلندی میں ان کے لیے بندوبست کرے گی رخصتی کا۔ بچپن سے مسجدوں میں دیکھتے آئے ہیں کہ خوددار باپ مساجد میں آتے ہیں، آ کے اپیل کرتے ہیں، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مانگنے والے نہیں، ان کو رخصت کرنا ہے، کوئی مدد کر دیں۔ اور ہر جگہ اس طرح کی سینکڑوں مائیں آتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں، اپیل کرتی ہیں، حالانکہ وہ خوددار لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، مانگنے والے نہیں۔ لیکن بیٹیوں کے حوالے سے ہم نے شادی اور بیاہ کے بندھن کو ایسا بوجھ بنا دیا، اور اوپر سے ظالمانہ معاشرے نے ایک غیر اسلامی ایسی رسم و رواج کو اپنا لیا، اور پھر اوپر سے اس مہنگائی نے توڑ دیا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے جو ساتھی ہیں، قافلہ رحمت ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ یہ ایک مسئلہ مستقل طور پہ حل ہو سکے۔ ایک بیٹی کی ماں 1.5 سے 2 لاکھ روپے صرف اس لیے جمع کرتی ہے، کسی اچھی جگہ بٹھا کر اور آنے والے مہمانوں کی مناسب خاطر تواضع کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کروں۔ اور شہروں میں یہ کام کم از کم چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل میں بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں ہوتا ہے۔ 1.5 سے 2 لاکھ روپے اس کو جوڑنے کے لیے کم از کم 2 سال کی محنت درکار ہے۔ تو اس کا بہترین توڑ یہ تھا کہ اگر ہم نے ایک سال میں 100 بیٹیوں کو اس طرح بیانا ہو تو ہمیں 2 کروڑ روپے چاہیے۔ اگر ہم نے 5-7 لاکھ روپے کا یہ سامان خرید کر مسجد میں رکھ دیا ہے، اب یہاں پہ وہ جو کروڑوں روپے ادھر جانے تھے، آپ ان بیٹیوں کی تعلیم کے لیے، ان کے علاج کے لیے اور کام مصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ براہ راست ریلیف ہے ہر بیوہ ماں کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے پریشان نہ ہو، ہر بھائی کے لیے جو اپنی بہن کے لیے کوشش کر رہا ہے اس خرچے کے لیے پریشان نہ ہو، ہر باپ کے لیے جو اپنی بیٹی کے لیے سسک رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسکینوں کو مساجد سنبھال لیں گی، خوشحال لوگ بھی، ان کو بھی دعوت ہے کہ کلچر بدلیں۔ یہ جو سارے کا سارا ہم نے سلسلہ بنا لیا ہے فضول خرچی کا، اس کو چھوڑیے۔ مسجد رحمت اللہ عالمین میں ان کے لیے ایک پروقار تقریب کے لیے تمام لوازمات ہیں، وہ بھی آئیں اور یہاں سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو رخصت کریں یا ان کے ولیمے کریں۔ یہ نا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے مسجد میں، ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے، ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے فلاحی کام کوئی بھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے اسٹیپ سے جو ہے وہ کیسے پاکستان میں اور مسجدوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آئیں گی، اویئرنیس ہوگی لوگوں میں؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اب ہماری مساجد وہ نہیں رہیں جو اصل میں ہونی چاہیے تھیں۔ ہمارے عوام کا بھی ایک محدود سا تصور ہے مسجد کے بارے میں، اور خود مساجد کے جو نگہبان ہیں وہاں پہ بھی کمیٹیاں اور وہاں پہ بھی مفادات کا ایک کھیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی نہیں تھی، وہ مرکز محبت تھی، مرکز سہولت تھی، مرکز پناہ تھی، مرکز قضاء تھی، مرکز صلح تھی، وہ عسکری مرکز تھی، وہ مشاورت کی جگہ تھی، وہ ایک بیٹھک تھی، وہ لوگوں کے ملنے کی جگہ تھی، وہ ایک ہسپتال تھا، وہ ایک کلینک تھا۔ وہ مسجد رحمت اللہ عالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد کی جھلکیاں پڑھ پڑھ کر ان میں سے کچھ جھلکیوں کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری مسجدیں محدود ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس طریقے سے پچھلے 4 دنوں میں پوری پاکستانی قوم نے اور بالخصوص میڈیا نے اور اہل خیر نے اس چیز کو
ویلکم کیا ہے اور ستائشی الفاظ کہیں، رپورٹس نشر ہوئی ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے یہ نسلوں کا صدقہ ہوگا اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا. اس لیے کہ اگر ہر بڑے شہر کی صرف بڑی مساجد میں سے 1% مساجد والے بھی ہمت کریں تو لاکھوں بیٹیوں کی رخصتی کا سامان ہو جائے، اور ہمیں کروڑوں نہیں اربوں روپے کے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے ڈونیشن جمع کر کے ایک کو رخصت کرنا تھا اس کی بچت ہو جائے اور وہ کسی بہتر کام میں ہو سکے. تو صدقہ خیرات کو ایک ہے دے دینا، بانٹ دینا، اچھی بات ہے، پاکستانی قوم کرتی ہے. ایک ہے صدقہ خیرات کے ذریعے ان مستحقین کے لیے ایک نظام بنا دینا. نظام جب بن جائے گا تو ہر کوئی پورے سکون کے ساتھ اس میں سے گزرتا جائے گا. تو میں جتنی مساجد ہیں، بڑی مساجد ہیں، مخیرہ حضرات سے بھی کہوں گا 5-7 لاکھ روپے کے ذریعے ایک شاندار قسم کا میرج ہال کسی بھی مسجد میں اس کا سامان آ سکتا ہے. ہمت کیجئے، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ چند لاکھ روپے اصل میں اربوں روپے کے برابر ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اسلام میں میانہ روی کا کہا گیا ہے، لیکن آپ نے یہ کام تو سٹارٹ کیا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس میں کتنا کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ دھوم دھام شادیوں والا جو ایک ٹرینڈ چلا ہے، ایک فیشن چلا ہے، اس کو ہم روک نہیں پا رہے. غریب سے غریب آدمی بھی ہے نا، سفید پوش بھی ہے، تو وہ بھی اس چیز کو سوچتا ہے کہ میری ناک نیچے ہو جائے گی اگر میں اس طرح کی شادی سادہ طریقے سے کروں گا. تو اللہ نے ہمیں نظام فطرت عطا کیا ہے اور ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے عملی طور پہ ہمیں ایک لاہہ عمل دیتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی، ہم خود بھی انسان اپنے اوپر ستم ڈھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پہ ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے پہ ظلم ڈھاتے ہیں. ہم شادی کے اس بندھن کو جس پہ ہماری نسلوں کا دار و مدار ہے، جس سے ہمارے رشتے بنتے ہیں، ہم نے اس میں بھی خرافات لے آئے، اس میں بھی نمود و نمائش لے آئے، اس میں بھی کھوکھلا پن لے آئے، اپنی اوقات سے بڑھتے رہے. اس میں ایک طرف قصور ان لوگوں کا بھی ہے جن کے پاس بے حساب پیسہ ہے اور انہوں نے ایک ایسی فضا بنا دی. ان کا بھی ہے جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن وہ نقل کرنے کے چکر میں اپنا آپ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو قرضوں میں جکڑ لیتے ہیں. اب کسی نے تو اس کے خلاف بغاوت کرنی ہے، یہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، اسلام ہمیں اس فضول خرچی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ ایک حد سے زیادہ انسان کا کھانے پہ خرچ کرنا، یا ایک حد سے زیادہ لباس پہ خرچ کرنا، یا ایک حد سے زیادہ تفاخر اس میں آ جانا، یہ فضول خرچی ہے اور شیطان کا راستہ ہے. شیطان کا راستہ رحمان کے گھروں کے ذریعے ہم بند کریں گے. ہم لوگوں کو یہاں سے عملی تصویر دکھائیں گے اور انشاءاللہ جب یہاں سے نور پھوٹے گا تو لوگ خود روشنی کی طرف آئیں گے اور یہ سارے خرافات کے اندھیرے خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ چھٹیں گے. یہ مسجد مرکز دعا اور صدا تو ہوتی ہے، یہاں سے دعا بھی ہے، یہاں سے اذان کی آواز اٹھتی ہے، لیکن مسجد مرکز محبت ہے، مرکز سہولت ہے، یہ مرکز پناہ ہے، یہ مرکز علاج ہے، یہ مرکز شفا ہے. اگر کوئی تھکا ہے تو یہاں پہ آ جائے، آرام کے لیے جگہ مختص ہے. کوئی بیمار ہے تو یہاں پہ مسجد میڈیکل کلینک ہے. کسی کو دوائی چاہیے تو یہاں پہ مستحق افراد کے لیے مفت دوائیوں کے لیے مسجد فارمیسی ہے. کوئی اپنے گھر میں بیٹھا علاج کروانا چاہتا ہے تو ہماری مسجد سے ویڈیو کال کے ذریعے اپنا گھر بیٹھے کوئی بھی شخص اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہاں پہ مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر موجود ہے. بیٹیوں کے لیے ہراساں کرنے کے جو واقعات ہیں اور ان پہ جو حملے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پہ مسجد میں سیلف ڈیفینس کی کلاسز بیٹیوں کے لیے جاری ہیں. یہاں پہ لیگل ایڈ سسٹم بھی ہے، جو بیٹیاں یا کوئی بھی مظلوم انسان ہے اس کو ہمارے مسجد سے وابستہ وکیل حضرات اس کی مدد کریں گے. تو یہ سب اس لیے ہے کہ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، اور مرکز کا مطلب ہے سب کو سنبھالنے والا. یہاں سے ہی محبت، سہولت، اور یہیں سے اخوت، یہیں سے ایمان، اور یہیں سے انسان کے زندگی کی جو تہذیب ہے وہ پھوٹتی ہے. شادیاں ہماری تہذیب ہے، یہ تہذیب آلودہ ہو چکی، ہم نے اس کو اس آلودگی سے بچانا ہے. نکاح کو مبارک، مقدس اور پیارا بنانا ہے. کہاں ایک طرف ڈھول ڈھمکا، گانے باجے، خرافات، اللہ کی نام فرمانی، اور کہاں پہ ایک طرف اذان ہوگی، جماعت ہوگی، باپ اپنی بیٹی کو نماز پڑھ کے رخصت کرے گا، نمازی اس کے لیے دعا کریں گے، اور وہ دعاؤں میں اذانوں کی گونج میں بیٹی رخصت ہوگی. آدھی خرافات تو اس دن ختم ہو جائیں گی جب ہم ان شادی حالوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آئیں گے، اور آدھی خرافات اس وقت ختم ہو جائیں گے جب لوگ مسجد کے مقدس کمرے میں داخل ہو کے وہاں پہ بیٹھیں گے، اور آخر میں وہی سادہ فطرت، خوبصورت فطرت رہے گی جس کی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور پیار اور محبت سے اور اخلاص سے شادیاں ہوں گی. کہ اب تک کتنا آپ کا جو ہے وہ خرچہ ہو چکا ہے اس پہ؟ مطلب کوئی ایسی سیٹنگ وغیرہ آئی ہے ابھی شادی کے حوالے سے، کسی نے کوئی رجوع کیا؟ اس وقت ہمارے پاس درجنوں فیملیز رابطے میں ہیں. خاندان 4 دن کے اندر کئی لوگ اپنی بکنگ کروا چکے ہیں. یہاں پہ باپ آئے ہیں، انہوں نے روتی آنکھوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے بکنگ کروائی ہے، اور یہاں پر درجنوں مائیں آئی ہیں. ان کو یقین نہیں آتا کہ اتنا خوبصورت نظام، اتنے خوبصورت برتن، اتنا خوبصورت حال ہماری بیٹیوں کے لیے مفت دیا جا رہا ہے.
ہم مسجدوں والے اپنی امت کی بیٹیوں کو سنبھال سکتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنی جو بوڑھی مائیں ہیں ان کو سنبھال سکتے ہیں، ہم مزدوروں کا، محنت کشوں کا، سفید پوش لوگوں کا سہارا بن سکتے ہیں۔ جہاں تک خرچے کی بات ہے تو یہ ایک سادہ سا عمل ہے، اس پہ 5 سے 7 لاکھ روپے میں کیٹرنگ کا 150 سے 200 لوگوں کے لیے سامان آ جاتا ہے۔ مساجد والے وہ خرید لیں، مخیر حضرات مساجد کو تحفہ دے دیں، مسجد کے 1 یا 2 لوگوں کی ذمہ داری لگا دیں اور وہ سارے کے سارے فنکشن کرواتے رہیں۔ اس لیے اور اگر کوئی یہاں پر کوئی صاحب حیثیت ہے وہ آ کے اپنا کھانا خود کھلا لے۔ اگر کوئی بیوہ ماں ہے، بیٹی کے روانگی کے موقع پہ کھانا نہیں کھلا سکتی، ہم قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے مہمانوں کو بھوکا رکھنا نیکی ہے۔ جو اس طرح کی سادہ پیغام دیتے ہیں مذہبی طبقہ، وہ غلط کر رہے ہیں۔ واجبی اعتدال کے ساتھ ان کو بھی کھانا ہم انشاءاللہ خود کھلا دیں گے۔ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے نمازی قافلہ رحمت ہیں، وہ اس بیٹی کے لیے، اس بیوہ خاتون کے لیے کھانے کا خود بندوبست کریں گے۔ تو یہ اخراجات سے زیادہ نیت اور اخلاص کا معاملہ ہے۔ آپ اخلاص کے ساتھ مسجدوں کو کھولیں، لوگ آپ کے ساتھ آپ کے دست و تعاون بن جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے ہماری مسجدیں بھی محدود سے مفادات کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ وہ بند اس لیے رکھتے ہیں کہ اپنے مفادات پہ آنچ نہ آئے۔ ان مسجدوں کو کھولیں، بیٹیوں کو سنبھالیں، ماؤں کو سنبھالیں، دربدر ٹھوکریں کھانے والوں کو سنبھال لیں اور اپنی آخرت ان مسجدوں کے ذریعے سنبھال لیں۔ یہ مسجدیں وراثت میں نہیں جائیں گی، ہاں ہمارے اعمال جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ جنت کے وارث بنائیں گے۔ پاکستان ایک خیر پسند لوگوں کا ملک ہے، یہاں پہ خیر ہی خیر ہے، صرف ہم دکھانے میں منفی چیزیں زیادہ دکھاتے ہیں، اجتماعی رویہ ہے۔ آج ہمیں چوتھا دن ہے اور 4 دنوں میں درجنوں ٹی وی چینلز یہاں پہ آ چکے، لاکھوں ان کی جو یہ ویڈیوز ہیں شیئر ہو چکی۔ لوگوں نے اپنے طور پر جو ہو سکا ہے، کسی نے اچھے الفاظ کہے، کوئی گفٹ لے آیا، کوئی تحفے لے آیا، کسی نے کہا ہمیں بتائیں کتنی یتیم بچیاں ہیں، چونکہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، نہ ہی علماء کرام کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ وہ خود اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ ہاں کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کام کرتے رہیں گے، لوگ ہمارے ساتھ جو شامل ہوں گے وہ مخلص لوگ خود آئیں گے، خود آ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ والا ہاتھ ہم لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ رسوا کر کے اس کو کبھی بھرنے نہیں دے گا۔ اور اگر اس ہاتھ کے ذریعے ہم لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں، خالی ہاتھ سے بانٹنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خالی نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ الحمدللہ ہم اس مسجد میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے جو آپ نے دیکھے ہیں، لوگوں نے بیٹیوں کے کپڑے بھیجنا شروع کر دیے۔ اسی مسجد میں جب سیلاب آیا تھا، لوگوں نے 9 لاکھ سوٹ مسجد کے دروازے پہ رکھ دیے تھے، 4 لاکھ کلو چاول یہاں سے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم پاکستان کی عوام، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلچر بدل دیں گے۔ ایک ابھی شمع جلی ہے، یہ اتنی شمع جلیں گی کہ یہ اندھیرے سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے۔ دیکھیں جو ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں، جو بے سہارا بچی ہیں، یتیم ہیں، ان کے حالات ان کے ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں انتہائی تکلیف میں، اتنی تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا۔ کینسر ایک شخص کو ہو چکا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، لیکن روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میری بیٹیوں کو سنبھال لینا، ہم سنبھال لیں گے۔ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، کہتی ہے میں 20 سال سے نوکری کر کر کے بیٹیوں کے لیے سنبھال رہی ہوں، اب میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، میری بیٹیوں کی شادی کر دینا۔ ہمیں بعض ایسی خواتین کے جو اس وقت قریب المرگ ہیں، ان کے مبارکباد کے میسیج آئے ہیں، انہوں نے دعائیں کی ہیں کہ میری بیٹی کی میری بات شادی کر دینا۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو یہاں پہ آپ لوگ جو دیکھنے والے، آپ بھی اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سکیں۔ اب ان لوگوں کی تصدیق ان کے حالات کرتے ہیں، ان کے کھردرے ہاتھ کرتے ہیں، ان کی پھٹی ہوئی پیچھے سے جو پھٹی ہوئی ان کی جوتی ہے اور ایڑی رگڑی ہوئی ایڑی کرتی ہے، یہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ہے رحمت اللہ عالمین کی امت کو سنبھالنا، یہ ہے ان کا احساس کرنا۔ کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے آگے؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی کا حصہ باقی ہے اس میں ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق دیتا رہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہمارے ماں باپ کی صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ ہم اس میں جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، ابھی اس وقت 3 ہال ہیں، ایک وقت میں اب 3 فنکشن ہو سکتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم نے بیٹیوں کے حوالے سے اناؤنس کیا ہے، بیٹوں کے حوالے سے بھی ایک زبردست اعلان آنے والا ہے، کے حوالے سے بھی کریں؟ آنے والا ہے۔ آپ چند دن انتظار کر لیں، پوری پلاننگ کے ساتھ ہوگا، عملی ہوگا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے عملی حل پیش کیا ہے، عملی حل ہے کوئی ایک خاتون براہ راست اس بیٹی کے لیے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا ریلیف ہے۔ بیٹوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ شاندار پیغام آنے والا ہے۔ اس کلچر کو ہم نے بدلنا ہے۔ اگر شیطانی کلچر معاشرے میں پروان چڑھ سکتا ہے تو رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ انشاءاللہ رحمان کے بندے رحمت بکھیریں گے اور اس سارے کے سارے کلچر کو ہم مساجد کے ذریعے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بدلیں گے۔ جو لوگ اس راہ میں آگے آنا چاہتے ہیں، جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ یہ سارے کے سارا قافلہ رحمت ہے، جو گمنام لوگ ہیں خود اس میں آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، گفٹ پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین 24 گھنٹے کھلی ہے، یہاں پہ آ کے ملیے، دیکھیے، پرکھیے، آئیے اس قافلہ رحمت میں شامل ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو سنبھال لیں۔
کسی تنظیم، کسی فرقے، کسی جماعت کے نہیں، بس امت کے بن کے سوچیے. اور آخری جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اپنے مزدور، محنت کش، غریب، سفید پوش طبقے کے لیے ہے. آپ کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی بہنیں ہیں، ان کے لیے دربدر ہونے کی ضرورت نہیں، قرضے اٹھانے کی ضرورت نہیں. جامع مسجد رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے لیے روانگی کا، شاندار روانگی کا، دعاؤں کی گونج میں اور اذان کی صداؤں کی بلندی میں ان کے لیے بندوبست کرے گی رخصتی کا. اور اگر کوئی فوت ہونے والا بوڑھا شخص قریب المرگ ہے، پریشان نہ ہو، وہ ماں پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی مسجد کے ذریعے اس کی بیٹیوں کی، اس کی بہنوں کی شادی کی تدبیر کر دیں گے. تو ناظرین، ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کی اپنی گفتگو سنی، اور اس میسیج کو اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ تاکہ آپ بھی جب کسی غریب باپ کے سہارا بن سکے اور اس کی بیٹی کی شادی میں یہ صدقہ جاریہ ہو سکے، تاکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اس نیکی میں جو ہے کار خیر میں شامل ہو سکے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر.